الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حج کے مسائل کے سلسلے میں دروس جو جاری ہیں، آج انشاءاللہ تعالی حج اور عمرہ میں ذبیحے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حج اور عمرہ میں 4 قسم کے ذبیحے ہوتے ہیں۔ پہلا ذبیحہ ہے تمتع اور قران کی وجہ سے جو فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا فرض ہے، تو یہ ذبیحہ فرض ذبیحہ ہے جو حج تمتع کی بنا پر یا حج قران کی بنا پر ہے۔ حج کرنے والا خود اس ذبیحہ میں سے کھا سکتا ہے، اس میں سے تحفہ دے سکتا ہے، اس میں سے غریبوں کو بھی کھلا سکتا ہے، کھلائے گا، غریبوں کو کھلائے گا، تحفہ دے گا، خود بھی کھائے گا۔ تو یہ حج تمتع اور حج قران کی بنا پر جو ذبیحہ واجب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو شخص عمرہ اور حج کو ملا کر کے تمتع کرے، فائدہ اٹھائے، یعنی حج قران کرے، اس میں بھی حج و عمرہ ایک ساتھ ہے، یا حج تمتع کرے جس میں عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حج کیا جاتا ہے، یعنی حج کے مہینوں میں حج و عمرہ دونوں جو شخص کر لے تو ایسا شخص قربانی دے جو اسے میسر ہو، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ تو یہ قربانی حج قران اور حج تمتع والوں پر فرض ہے۔ دوسری قربانی یا دوسرا ذبیحہ جو ہے وہ فدیہ کا ذبیحہ ہے۔ فدیہ کا ذبیحہ، اگر احرام کی حالت میں جو چیزیں ممنوع ہیں، جنہیں معذورات احرام کہا جاتا ہے، احرام کی حالت میں ممنوع اعمال میں سے کوئی عمل کوئی شخص کر لیتا ہے، جیسے سر کے بال کاٹنا یا موڑنا منع ہے، یا اسی طرح سے بدن کے اعضاء کے اعتبار سے سلا ہوا لباس پہننا منع ہے، تو ان محظورات کا، ان ممنوع چیزوں کا اگر کوئی شخص ارتکاب کر لے، کوئی حاجی، کوئی محرم، اگر کوئی شخص سر مڈا لے عذر کی بنا پر یا کپڑا پہن لے عذر کی بنا پر، تو ایسے شخص کو فدیہ میں 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار ہے، اس میں سے ایک چیز ہے ذبیحہ ذبح کرنا، قربانی دینا، چاہے تو صوم رکھ لے، چاہے تو غریبوں کو کھانا کھلا دے، اور چاہے قربانی دے، تو ایک چیز اس میں سے قربانی بھی ہے۔ ذبیحہ کی تیسری قسم ہے دم الاحصار، یعنی اگر کوئی شخص عمرہ کے لیے نکلا یا حج کے لیے نکلا لیکن بیت اللہ تک پہنچنے سے پہلے اسے کوئی رکاوٹ پیش آ گئی اور اس نے شرط نہیں لگا رکھی تھی کہ اے اللہ اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے گی تو میں وہیں احرام ختم کر دوں گا، اگر اس نے رکاوٹ پیش آنے پر احرام ختم کرنے کی شرط نہیں لگا رکھی تھی اور اسے رکاوٹ پیش آ گئی اور اس نے حج یا عمرہ کو مکمل نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اسے ذبیحہ دینا ہے، اسے قربانی کرنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اللہ کی خاطر حج اور عمرہ کو مکمل کرو، لیکن اگر کوئی رکاوٹ ہو جائے اور مکمل نہ کر سکو تو جہاں پر رکاوٹ پیش آ گئی ہے وہیں پر جو قربانی میسر ہے وہ قربانی کرو۔ تو یہ 3 طرح کی قربانیاں ہو گئی۔ پہلی قربانی تمتع اور قران کرنے کی بنا پر، دوسری قربانی فدیہ کی بنا پر، اور تیسری قربانی رکاوٹ ہو جانے کی بنا پر، احصار کی بنا پر، اور چوتھی قربانی ہے عوض اور بدلے کی بنا پر۔ عوض اور بدلہ، جیسے کوئی شخص خشکی کا کوئی شکار کرے، خشکی کے وہ جانور جو کھائے جاتے ہیں اور جو شکار مانے جاتے ہیں،
ان کا شکار کرے تو ان کے بدلے کے طور پر قربانی کرنا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں کوئی شکار مت مارو، ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ تو اس میں بھی اختیار دیا گیا ہے کہ کس طرح کا شکار ہو اور شکار کا بدلہ کس طرح ہوگا، تو یا تو وہ ایک قربانی پیش کرے یا اس کے بدلے غریبوں کو کھانا کھلائے اور یا صوم رکھے، جیسے کہ اس کی تفصیل اس سے پچھلے درس میں ہو چکی ہے۔ تو اس میں سے ایک چیز قربانی بھی ہے، جس طرح کا شکار کیا گیا اس طرح کی قربانی۔ یہ جو 3 قربانیاں ہیں، حج تمتع اور حج قران کے علاوہ جو 3 طرح کی قربانیاں ہیں، یہ حج میں واقع ہو جانے والی کمی کی تلافی کرتی ہیں، اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے دم الجبران۔ دم جبران یعنی نقص اور کمی کی تلافی کرنے والی، اس کی بھرپائی کرنے والی قربانیاں۔ اس لیے اس میں سے حاجی کچھ نہیں کھائے گا۔ جو شخص یہ قربانی پیش کر رہا ہے وہ شخص اس میں سے خود کچھ نہیں کھائے گا، بلکہ ان قربانیوں کو ذبح کر کے مکہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے گا، اور اگر مکہ کے باہر وہ کمی سرزد ہوئی ہے تو جہاں پر وہ کمی سرزد ہوئی ہے وہیں پر قربان کر کے تقسیم کر دے گا۔ یعنی جیسے ایک شخص عمرہ کے لیے نکلا، حج کے لیے نکلا، اور راستے میں اسے رکاوٹ ہو گئی کہ آپ بیت اللہ تک نہیں جا سکتے، جہاں رکاوٹ ہوئی ہے میقات کے بعد اسی جگہ وہ اپنی قربانی ذبح کر کے وہاں کے لوگوں پر تقسیم کر دے گا اور خود نہیں کچھ کھائے گا۔ اور ایک طرح کی قربانی اور ہے، اور وہ سنت ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ نے اسے مال سے نوازا ہے اور حج یا عمرہ پہ نہیں جا رہا ہے تو وہ اپنی قربانی مکہ بھیج دے، قربانی کیے جانے کے لیے وہ قربانی کا جانور مکہ بھیج دے، تاکہ وہاں پر حرم میں جو غریب ہیں انہیں کھلایا جا سکے۔ تو حرم میں غریبوں کو کھلانے کے لیے اگر کوئی شخص نفلی قربانی بھیجتا ہے تو یہ بھی حج کی قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تو آج ہم نے قربانیوں کے تعلق سے حج میں پائے جانے والے ذبیحے کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اس کی تفصیل بتائی۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس درس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔